نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ معروضات پیش کروں، اس سے پہلے ہم تمامی حضرات مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھا ہوں، آپ تمامی حضرات گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر میرے ساتھ محبت بھرے انداز میں پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب کی آواز آ جائے، کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہمارا یہ اجتماع شروع ہے، اور شروع سے آپ حضرات کنز الایمان شریف کا ترجمے کے ساتھ تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، اور پھر حمد باری تعالیٰ، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر قصیدہ بردہ شریف، اور بیچ میں وظائف بھی ہم یاد کرتے رہیں، درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ آئیے سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب، جسے ہمارے امیر قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے لکھا ہے، الحمدللہ ہر ہفتے مرکز پر اس کتاب سے درس ہوتا ہے، کچھ باتیں سکھائی جاتی ہیں، اس امید کے ساتھ چونکہ ہر ہفتے ہمارے امیر تو نہیں آ سکتے، مگر ان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، اس سے کچھ سنایا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ درود شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ اسی کتاب کے اندر حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے درود شریف کے باب کے اندر نقل فرمایا ہے، ایک شخص حج کے لیے تشریف لائے۔ یہ واقعہ وہ ہے کہ خود امیر سنی دعوت اسلامی نے لکھا ہے کہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس واقعے کو سنا، تو آپ نے اپنے شاگردوں کو بلایا، اور جو کتابیں لکھنے والے تھے انہیں بھی بلایا، اور پھر آپ نے یہ واقعہ انہیں سنایا، اور پھر ان سے کہا، جو مقرر تھے ان سے کہا کہ یہ واقعہ حضور کی امت تک پہنچایا جائے۔ جو مصنف تھے ان سے کہا کہ اس واقعے کو کتاب میں لکھ کر حضور کی امت تک پہنچایا جائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ واقعہ کتنا عظیم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ ہیں اپنے وقت کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعبے کا طواف کر رہا تھا، طواف کعبہ کے درمیان میں نے کیا دیکھا کہ میرے آگے آگے ایک شخص تھا، وہ ہر جگہ پر جو دعائیں پڑھنی تھی وہ دعائیں نہیں پڑھتا، بلکہ ہر جگہ پر وہ حضور پر درود پڑھا کرتا تھا، وہ ہر جگہ پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو میں نے اس بندے سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں الگ الگ مقامات پہ جو دعائیں وغیرہ پڑھنی ہے وہ آپ کو دعائیں یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے دعائیں یاد ہے۔ تو آپ نے کہا پھر تم دعائیں کیوں نہیں پڑھتے، ہر جگہ پر درود کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس بندے خدا نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کون ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میرا
نام سفیان ہے، مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں۔ وہ بندے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت سفیان ثوری ہے، وہ چونک گیا اور پھر اس نے کہا کہ حضور اگر آپ کی جگہ اس بات کو کسی اور نے پوچھا ہوتا تو میں کبھی نہ بتاتا، یہ تو آپ نے پوچھا ہے تو اب میں بتا دیتا ہوں۔ اب وہ بندہ بتا رہا ہے کہ وہ حج کے دوران ہر جگہ پر درود کیوں پڑھ رہا تھا، تو وہ بندہ کہتا ہے حضرت معاملہ یہ ہے کہ میں اور میرے والد ہم دونوں حج کے لیے نکلے۔ اب اس زمانے کا حج جہاں لوگ پیدل سفر کرتے، کھچروں پر سفر کرتے، اونٹوں پر سفر کرتے، اس دور کے اندر مہینوں مہینوں لوگ سفر کی حالت میں ہوتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو وہ بندہ کہتا ہے میں اور میرے والد، میں اور میرے ابا ہم دونوں حج کے لیے نکلے، اور رستے کے اندر سفر کی حالت میں ہی ابھی ہم کعبے کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ میرے والد بیمار ہو گئے، اور وہ اتنے شدید بیمار ہوئے کہ ان کی طبیعت بگڑی اور طبیعت بگڑتی ہی رہی، اور پھر اسی سفر کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائے، ایک تو حالت سفر کے اندر ہے اور باپ بیمار ہوا اور پھر انتقال ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت پھر معاملہ یہ ہوا کہ باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ اب میں نے چاہا کہ لوگوں کو جمع کروں تاکہ لوگ آئے، میرے باپ کو غسل دے، اسے کفن پہنائے، اس کی نماز پڑھے اور پھر اس کی تدفین ہو، اسے دفنایا جائے۔ مگر وہ شخص کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، جیسے ہی میرے باپ کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے کیا دیکھا، جو میرے باپ کا گورا گورا چہرہ تھا وہ چہرہ کالا ہو گیا، وہ چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ چہرہ جو خوبصورت تھا وہ بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اور اتنا بھیانک چہرہ ہو گیا کہ میں بھی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ جو میرے باپ کا پیٹ تھا وہ پیٹ پھول گیا اور اس کا پورا بدن کالا کالا پڑ گیا، اور جو لاش تھی وہ اتنی بھیانک نظر آ رہی تھی کہ وہ کہتا ہے میں بیٹا ہو کر مجھے ڈر لگ رہا تھا دیکھنے کے لیے۔ اب اس حالت مسافرت کے اندر، حالت سفر کے اندر وہ بندہ کہتا ہے حضرت سنو اب میں پریشان، یا اللہ اب اگر لوگوں کو بلا کر لاؤں بھی تو لوگ میرے باپ کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور وہ میری مدد کرنے کے بجائے وہ مجھ پر لان تان کر کے وہ دور بھاگنے لگیں گے۔ وہ کہتا ہے یہی سوچ کر میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر کے لیٹا، تو لیٹنا تھا میری آنکھ لگ گئی، آنکھوں سے آنسو تو جاری تھے، روتے روتے کہ یا اللہ سفر کی حالت میں یہ کیا معاملہ ہوا۔ روتے روتے میں درخت سے ٹیک لگایا، میری آنکھ لگی، آنکھ کا لگنا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی چہرے والے آئے، اے اللہ اکبر، وہ ایسے نورانی چہرے والے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ چاند بھی ان سے نور کی خیرات مانگ رہا ہے۔ وہ اتنے نورانی چہرے والے کہ اللہ اکبر ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نورانی چہرے والے آئے، صرف چہرہ نورانی نہیں، ان کا ہاتھ بھی نورانی تھا، اور ہاتھ بھی ایسا نورانی کہ انہوں نے میرے باپ کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جو چہرہ بدصورت ہو گیا تھا، جیسے ہی چہرے پر ہاتھ پھیرا تو چہرہ منور ہو گیا، چہرہ روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے، وہ نورانی چہرے والے نے میرے باپ کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ جو پیٹ پھول چکا تھا وہ پیٹ اندر کو چلا گیا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے وہ نورانی چہرے والے جانے لگے، جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا، میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور میں نے کہا او اس مسافرت کے حالت میں میری مدد کرنے والے، او سفر کی حالت میں میری امداد کرنے والے، میرے باپ کو مصیبت کے وقت کام آنے والے، میرے باپ کے بدصورت کو خوبصورت کے اندر تبدیل کر دینے والے، جاتے جاتے یہ تو بتا کہ آخر تم ہو کون، آخر ہو کون، تاکہ میں دنیا کو بتا سکوں۔ تو وہ نورانی چہرے والے مسکرائے، اور اللہ اکبر وہ یوں مسکرائے، کیسے مسکرائے، وہ یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اور میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے مسکرایا اور کہا میں کوئی اور نہیں، میں تیرا نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہا حضور جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں
کہ میرے باپ پر آپ نے مرنے کے بعد یہ خاص کرم کیوں فرمایا، کیا عمل ہے، کیا وجہ ہے؟ میرا باپ تو گنہگار تھا۔ تو کہا ہاں تیرا باپ گنہگار تھا، مگر تیرے باپ کے اندر ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ تیرا باپ اٹھتے بیٹھتے کثرت سے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش کرتا رہتا تھا۔ اب جب مجھ پر درود پڑھنے والا مرنے کے بعد مصیبت میں گرفتار ہو جائے، مجھ پر درود پڑھنے والا مرنے کے بعد عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے، تو ہماری رحمت کو گوارا نہ ہوا اور میں اس کی مدد کے لیے تشریف لے آیا۔ مجھے بتاؤ، درود پڑھنے والے پر مرنے کے بعد مصیبت آئے تو حضور مدد فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا اگر جیتے جی درود پڑھتا رہے گا تو زندگی میں بھی اگر کوئی مصیبت آئے گی میرے آقا اس کی مصیبت کو دور فرماتے ہوئے نظر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنی عادت بنائے کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے۔ ہم اکثر سنتے کثرت سے درود شریف پڑھنا مطلب کیا، کثرت سے مطلب کتنا درود پڑھنا؟ تو اس پر علماء کلام کرتے اور کہتے کثرت سے درود پڑھنا مطلب یہ کہ دن بھر میں کم سے کم 500 مرتبہ درود پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ یا پھر کچھ علماء نے کہا کہ کم سے کم 300 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ زور سے بولو آپ لوگ، تھک تو نہیں گئے نا آپ لوگ؟ ابھی تو سحری تک بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون بیٹھیں گا؟ سبھی بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ کوئی اٹھ کر تو نہیں جانے والا ہے؟ ہم انشاءاللہ سحری کر کر ہی جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اور بہت ساری باتیں ابھی سننا ہے ہم کو، اور پھر ہم کو تو تصور کے اندر مدینے بھی جانا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، درود شریف پڑھنے کی ہم عادت بنائے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ہم یہ سنتے ہیں نا الحمدللہ تو جھوم جاتے ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم یہ جھوم جاتے، مگر یہ کب ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ ہمارا لاشا کب کہیں گا؟ لاشا ایسے نہیں کہیں گا، جب جیتے جی پڑھتے رہیں گے نا کثرت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پھر وقت یہ آئے گا کہ موت ہوگی تو وہ لاشا بھی کہیں گا الصلاۃ والسلام۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے درس برکات شریعت شروع ہے۔ کچھ اور حدیث مبارکہ جو روزے کے حوالے سے اور روزے کے فضائل میں شروع ہے، اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں بغور سماعت فرمائے۔ سونے کے دسترخوان، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن روزہ دار کے لیے سونے کے دسترخوان سجائے جائیں گے۔ بولو نا روزدارو، اب جو روزدار ہے وہی بولیں گا۔ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں روزداروں کے لیے سونے کے دسترخوان ہوں گے۔ اب جو روزہ رکھنے والا بندہ بھوکا رہا پیاسا رہا تو اس کا اجر اللہ اتنی شان میں عطا فرمائیں گا کہ کپڑوں کے اور چمڑے کے نہیں، پھر دسترخوان بچھائے جائیں گے تو سونے کے دسترخوان ہوں گے۔ اور پھر نعمتیں کیا ہوں گی؟ اللہ اکبر، جس میں مچھلی ہوں گی۔ روزہ دار اس دسترخوان سے کھاتے ہوں گے اور دوسرے لوگ انہیں دیکھتے ہوں گے۔ اب یہ دوسرے جو دیکھتے ہوں گے کون لوگ ہوں گے؟ جو روزدار نہیں ہوں گے وہ ہوں گے۔ جو دنیا میں کھاتے ہوں گے تو روزدار ان کو دیکھتے ہوں گے۔ اب قیامت میں یہ منظر آئے گا، یہ معاملہ ہوگا کہ روزدار کھائیں گے اور جو دنیا میں کھا رہے تھے بے روزدار وہ پھر ان کو دیکھیں گے۔ یہ روزداروں کا انعام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، عرش کے سائے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب روزدار اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوں گی، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوں گی، اور ان کے لیے جنت کے دسترخوان سجائے جائیں گے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جو اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دیں، آپ کی تھوڑی توجہ۔ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں۔ آج ہم گرمی میں نکلتے ہیں، اگر دھوپ زیادہ ہو تو ہم
تھوڑی تھوڑی دیر میں سائے میں آ جاتے ہیں، ہے نا؟ کبھی بلڈنگ کا سایہ دیکھتے ہیں، کبھی درخت کا سایہ دیکھتے ہیں، کبھی اور کچھ سایہ دیکھتے ہیں، مگر قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، عرش الہی کا سایہ۔ اور پھر کچھ خاص لوگ ہوں گے، سب کو پرمیشن نہیں، سب کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس میں آ جائے، کچھ خاص لوگ ہوں گے جو اس عرش کے سائے کے نیچے آئیں گے۔ اس میں حضور علیہ السلام اس حدیث میں فرماتے ہیں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھنے والے ہوں گے، قیامت میں اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب روزہ دار کے لیے جو نعمتیں ہوں گی قیامت کے دن، وہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، نعمتیں تو اللہ نے دنیا میں بھی رکھی ہیں۔ نعمتیں، جب بندہ روزدار ہوتا ہے اور مغرب کے وقت وہ روزہ افطار کرنے بیٹھتا ہے تو ایک سے ایک نعمتیں اس کے دسترخوان پر ہوتی ہیں۔ پورے 11 مہینے جو نعمتیں نظر نہیں آتی، الحمدللہ ماہ رمضان میں وہ نعمتیں دسترخوان پر ہوتی ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ ہم کماتے تو ہوتی ہیں، ہم کماتے ہیں تو ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سال لاک ڈاؤن میں بتا دیا ہم کو کہ اگر تم نہ بھی کماؤ تب بھی ہم تمہارے گھر تک رزق پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم گھر بیٹھے تھے لاک ڈاؤن کے اندر، تب بھی ہمارا رزق ہمارے دسترخوان تک پہنچ رہا تھا، اور تھا کرفیو، لاک ڈاؤن تھا، مگر اس وقت بھی الحمدللہ جتنی نعمتیں آج ہوتی ہے اتنی نعمتیں اس دن بھی ہمارے دسترخوان پر تھی۔ یہ اللہ اپنے رزاق ہونے کو اپنے بندوں کو دکھا رہا ہے۔ جو ہمارا عقیدہ یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے نا اللہ کی ذات سے، یہ قدرت دکھا رہی ہے میرے بندوں، ایسا نہیں تم کماؤ گے تب تمہیں نعمتیں ملیں گی۔ اللہ رزاق ہے، اگر تم گھر پر بھی رہو گے نا، حالانکہ کمانا چاہیے ہم کو، اس کا انکار نہیں، الحمدللہ محنت کش لوگ ہیں اور محنت کرتے رہنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ اگر تم گھر پہ بھی رہو گے تو اللہ تم کو نعمت عطا فرمائیں گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں، یہ تو یہاں نعمتیں دنیا میں، اب قیامت میں کیا نعمتیں ہوں گی اور کتنی نعمتیں ہوں گی۔ تو اللہ اکبر، حضور امیر سنی دعوت اسلامی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل قبور کو قبور سے اٹھنے کا حکم دے گا، جو قبرستان میں جتنے لوگ ہیں، اور ہم بھی قبرستان میں ہی ہوں گے، جب ان کو قبروں سے اٹھنے کا حکم دیں گا تو اللہ عز و جل ملائکہ کو فرمائیں گا، اے رضوان میرے روزدار بندوں کو آگے چل کر ملو۔ بولو نا محبت سے۔ آج دنیا میں ہم سے کوئی آگے چل کے مل لے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑا عہدے والا آدمی ہو تو، ہاں کمشنر ہو، پی آئی ہو، یا اور کوئی بڑے عہدے والا ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہو، مجھ سے اس نے ملاقات کی۔ اور الحمدللہ ہم ایمان والے، اگر کوئی عالم دین ہم سے مل لے، پیر صاحب ہم سے مل لے تو ہمارا تو اور خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن کون ملے گا؟ ملائکہ ملاقات کریں گے اور اللہ رضوان جنت سے کہیں گا تم آگے بڑھ کے میرے روزدار بندوں سے ملاقات کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرمائے گا رضوان میرے بندوں سے آگے بڑھ کر ملاقات کرو، وہ میری خاطر بھوکے پیاسے رہے، اب تم بہشت کی یعنی جنت کی تمام خواہش اشیاء اور نعمتیں لے کر ان کے سامنے آؤ۔ اس کے بعد رضوان جنت میں اعلان کریں گے، اے ملائکہ، اے فرشتوں، آؤ جنت کے کھونچے لے کر آؤ، جنت کے تھال لے کر آؤ اللہ کے روزدار بندوں کے لیے۔ اور اب وہ کتنی نعمتیں لائیں گے؟ تو اللہ اکبر، فرمایا گیا وہ اتنی نعمتیں لائیں گے کہ جتنے زمین پہ ریت کے ذرات ہیں اس کے برابر نعمتیں لائیں گے، جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں اس کے برابر نعمتیں لائیں گے، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اس کے برابر نعمتیں لائیں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور یہ نعمتیں روزدار بندوں کے لیے ہوں گی۔ اب کتنی نعمتیں ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اللہ قدرت والا ہے، ہم سوچتے یار اتنی نعمتیں کیسے آئیں گی؟ جتنے بوند گن رہے ہیں بارش کے، اسے کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، تو اتنی نعمتیں آئیں گی کہاں سے؟ اللہ قدرت والا ہے، وہ انشاءاللہ تم روزے رکھو، اللہ قیامت میں وہ نعمتیں دکھائیں گا نہیں، کھلائیں گا بھی۔ روزدار بندوں کو اللہ وہ نعمتیں کھلائیں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی ہوا میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔